اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزوہ احد کے متعلق سوالات و جوابات، جو کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان سوالات و جوابات کا علم ہونا بے حد ہی ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سوال نمبر 159، غزوہ احد کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب، غزوہ بدر کے ایک سال بعد یعنی 11 شوال 3 ہجری بروز ہفتہ کو پیش آیا۔ سوال نمبر 160، غزوہ احد کیوں واقع ہوئی؟ جواب، مشرکین کو بدر میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے جنگ کا فیصلہ کیا۔ سوال نمبر 161، مشرکین کا لشکر کس کی قیادت میں مدینے کے قریب آیا؟ جواب، مشرکین کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینے کے قریب آیا۔ سوال نمبر 162، مشرکین کے لشکر کی تفصیل بتائیں۔ جواب، 3000 فوجی، 300 اونٹ، 200 گھوڑے اور 7 سازوں پر مشتمل تھا۔ سوال نمبر 163، غزوہ احد میں اسلامی لشکر کی تعداد کیا تھی؟ جواب، پہلے اسلامی لشکر کی تعداد 1000 تھی، بعد میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینے واپس ہو گیا، جس کی وجہ سے مجاہدین کی تعداد صرف 700 باقی رہ گئی تھی۔ سوال نمبر 164، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر اپنی فوج کو کس طرح ترتیب دی؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں جبل رمات پہاڑی پر متعین کیا اور بقیہ فوج پہاڑی کے دامن میں ترتیب دیا۔ سوال نمبر 165، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو کیا ہدایتیں دی تھیں؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں سے کہا، دشمنوں کے شہسواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھنا تاکہ وہ پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کر سکیں، چاہے ہم جیتیں یا ہاریں، تم اپنی جگہ ٹھہرے رہنا اور ہماری پشت کی حفاظت کرنا۔ سوال نمبر 166، مسلمانوں کو جب فتح ہوئی اور مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب، خالد بن ولید نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سوال نمبر 167، کفار کو پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا کیسا موقع ملا؟ جواب، جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکمت عملی کی وجہ سے پہاڑی پر متعین کیا تھا اس پر قائم نہیں رہے اور مسلمانوں کو فتح یاب دیکھ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، اس وقت دشمن نے موقع غنیمت جانتے ہوئے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ سوال نمبر 169، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جواب، ہندہ بنت عتبہ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا لیکن نگل نہ سکی۔ سوال نمبر 170، غزوہ احد میں شہید ہونے والے ان صحابی کا نام بتائیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ جواب، حنظلہ بن عامر رضی اللہ عنہ، جنہیں فرشتوں نے غسل دیا اس لیے ان کو غسل ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 171، غزوہ احد سے ہم مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، غزوہ احد سے ہم
مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور جو بھائی چینل پہ نئے آئے ہیں وہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔